نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں انبیاء علیہم السلام کی مقدس جماعت کو اکل طیب کا حکم اور عمل صالح کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اتنا اہم حکم ہے، اتنا اہم فریضہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ رزق حلال کو طلب کرنا یہ بھی فرائض کے بعد ایک اہم فریضہ ہے۔ رزق حلال کے لیے سعی کرنا، کوشش کرنا، یہ بہت اہم فریضہ ہے۔ آیت کی ترتیب سے پتہ لگتا ہے کہ جب پاکیزہ کھانا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی عمل صالح کی توفیق بھی نصیب فرمائیں گے۔ جو آدمی حلال کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے، اللہ تبارک و تعالی 3 طرح کے فوائد اس کو دنیا میں نصیب فرماتے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یقیناً آپ سب حضرات کو پتہ ہے کہ اس مال میں اللہ تبارک و تعالی برکت نصیب فرماتے ہیں۔ اور برکت کا مطلب نوٹوں کی گنتی کا زیادہ ہونا نہیں ہے کہ نوٹ بڑھ جائیں گے، بلکہ برکت کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی انکم ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی ساری ضروریات اس میں پوری فرما دیں گے۔ یہ برکت کا مفہوم اور مطلب ہے۔ اور 2 فائدے میں آپ کو بتلاتا ہوں، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ دوسرا فائدہ، جو آدمی حلال کھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی عبادات کے دروازے اس پر کھول دیتے ہیں۔ عبادت کرنے کا جی چاہے گا، عبادت کرنے کے لیے وہ کوشاں رہے گا، نمازوں کا اہتمام کرے گا، زکوٰۃ بر وقت ادا کرے گا، حج فرض ہو جائے تو حج کی ادائیگی کی فکر کرے گا، صدقات و خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا۔ یہ عبادات کی توفیق کا مل جانا، یہ اکل طیب اور حلال کھانے کی برکات ہے۔ جو آدمی حلال کھاتا ہے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی عبادات کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جب مشتبہ مال پیٹ میں جائے گا تو پھر عبادات کی توفیق اللہ تبارک و تعالی ہم سے سلب فرما لیں گے۔ اور اگر توفیق مل بھی گئی تو عبادت کی جو مطلوبہ کیفیات ہیں وہ ہمیں نصیب نہیں ہوں گی۔ خشوع و خضوع کی جو کیفیت ہے وہ ہمیں نصیب نہیں ہوگی۔ کھڑے تو نماز میں ہوں گے لیکن دل و دماغ ہمارا دکان میں ہوگا، آفس میں ہوگا، فیکٹری میں ہوگا، اور جگہوں میں مصروف ہوگا۔ بظاہر نماز میں کھڑے نظر آئیں گے لیکن حقیقت میں دکانداری ہو رہی ہوگی، آفس کے سارے کام ہو رہے ہوں گے، فیکٹری کے سارے کام ہو رہے ہوں گے، اور خیالات اور تصورات میں اپنے ملازمین سے بات چیت ہو رہی ہوگی۔ تو اس کے حلال پہ غور کرنا ہے۔ تیسرا فائدہ، اللہ تبارک و تعالی قناعت نصیب فرمائیں گے۔ جس کے حلال کھانے والا قانع بن جائے گا، حل من مزید کی رٹ نہیں لگائے گا، جتنا ہے اس پر وہ صبر کرے گا اور شکر ادا کرتا رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لے گئے، کلیم اللہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ راستے میں جاتے دیکھا کہ ایک آدمی گریہ ازاری کر رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس آدمی کے رونے نے اور مانگنے نے متعجب کر دیا۔ کوہ طور پر تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا کہ اے میرے اللہ، میں راستے میں آ رہا تھا، ایک بندہ زار و قطار رو رہا تھا اور آپ سے مانگ رہا تھا، اے اللہ جو وہ مانگ رہا تھا اس کو عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہم کلام ہوئے اور فرمانے لگے موسیٰ وہ تو پانی کے آنسو بہا رہا تھا اور رو رہا تھا، اگر وہ خون کے آنسو بھی بہا لے تو میں تب بھی اس کو کچھ نہیں دوں گا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے حیران ہو گئے، فرمایا کہ اس کے پیٹ میں لقمہ حرام کا ہے، اور جب پیٹ میں لقمہ حرام کا ہو تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ ایک آدمی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، لیکن اس کا اولنا بچھونا کھانا پینا سب حرام کا ہوتا ہے، تو کہاں اس کی دعا قبول ہوگی؟ رزق حلال کا اپنے آپ کو پابند بنانا، رزق حلال کے لیے کوشش کرنا، اس کا اہتمام کرنا۔ عموماً ہمارے یہ سمجھا جاتا ہے کہ حرام صرف یہ ہے کہ ہم نے کتے کا گوشت نہیں کھانا، خنزیر کا گوشت نہیں کھانا، اور جو حرام جانور ہیں ان کا گوشت نہیں کھانا، یہ بھی حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ خیانت اور دھوکہ دے کر کما لینا یہ بھی حرام میں آتا ہے۔ اسی طرح میرے وہ بھائی حضرات جو کہیں نوکری کرتے ہیں اور نوکری کے جو اوقات متعین ہیں ان اوقات کار میں اپنی ذاتی مصروفیات رکھنا، اپنا ذاتی کوئی کام کرنا، فرمایا کہ جس قدر اور جتنے وقت کا کام اپنا ذاتی کیا ہے تو وہ انکم، وہ تنخواہ کا حصہ اس کے لیے تو حلال نہیں ہوگا، وہ بھی حرام۔ ہم نے ہر حرام چیز سے بچنا ہے، خود بھی بچنا ہے اور اپنے متعلقین دوست احباب ان کو بھی حرام سے بچانا ہے۔ اور جب ہم حلال کے عادی ہو جائیں گے، حلال کا لقمہ ہمارے پیٹ میں جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیٹ کو اور ہمارے معدے کو حلال کا عادی بنا دیں گے، پھر حرام کا لقمہ ہمارے پیٹ میں جا نہیں سکے گا۔ حضرت مرزا مدد جان جنان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں کوئی شخص انگور لے آیا، حضرت نے 2-3 انگور منہ میں ڈالے اور فرمانے لگے کہ ان انگوروں سے مجھے مردے کی بو آ رہی ہے۔ تحقیق کی تو پتہ لگا کہ وہ جو انگور لائے گئے تھے یہ اس باغ کے تھے جس باغ کی جگہ قبرستان تھا، اور قبرستان کی جگہ پر قبضہ کر کے اس باغ کو بنایا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائیں گے، کوشش ہم کریں گے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مدد بھی آئے گی، نصرت بھی آئے گی، ہمارے لیے حرام سے بچنا آسان بھی ہو جائے گا، اور ہمارے اوپر عبادات کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قانع قناعت کی نعمت سے بھی مالا مال فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔